ہمیں اپنا رمضان کیسے گزارنا چاہیے کہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے تو ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کر پائے؟ سب سے پہلے جو ہے نا رمضان تو ایسے گزارنا چاہیے کہ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بھی کلمات نکلے ہیں یا قرآن نے جو کچھ بھی جو ہے نا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم روزے کی جو ہے نا پابندی کریں اور نماز تہجد کو جو ہے نا نہ چھوڑیں. کوئی بھی ہے نماز فجر ہے تو ہم جو ہے نا اس کو باجماعت طریقے کے ساتھ ادا کریں. کوشش کریں کہ ہم اپنے کاموں پر جانے سے پہلے نماز اشراق پڑھ لیں. اگر ہم ادھر ہیں تو چاشت وغیرہ بھی پڑھ لیں. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جب ہم واپس لوٹ کر آئیں تو نماز ظہر کے بعد ہلکا سا قیلولہ بھی کر لیں. اور قیلولہ کرنے کے بعد کوشش کریں پھر قرآن پاک کی جو ہے نا وہ تلاوت کی جائے. لیکن تلاوت کی جائے تفسیر کے ساتھ یا پھر ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ تدبر قرآن ہے. اگر آپ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی آپ کو قرآن پاک سے سکون تو ملے گا، لیکن جو آپ کو قرآن پاک کے الفاظ اور اس کی نصوص کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کو سمجھ کر جو آپ کو مزہ آئے گا، اور اس کے بعد جو آپ کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے نا قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کریں، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ مزہ اور طرح کا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا مفتی صاحب، آخر پہ یہ فرما دیجیے گا کہ وہ لوگ جو ویسے تو اللہ پاک نے ایک، جس طرح آپ نے بھی بتایا، اور ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آتا ہے اور رمضان کے ذریعے نیک عمل کر کے وہ جنت کو پا لیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ، میں تو بدبخت ہی کہوں گا کہ جو بدبخت نہیں رکھتے روزہ، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جو شخص روزہ توڑ دیتا ہے، روزہ رکھا تھا اس نے توڑ دیا، لیکن توڑنے کی کیفیت کے بعد اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو وہ اس دن کے روزے کو وہ پا نہیں سکتا. اب تو یہ وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا اور توڑا. اب جو بالکل ہی نہیں رکھا کوئی بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ قرآنی احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں انہی کا انکار کر رہا ہے وہ نا. صحیح ہے. تو اس کی اس دنیا کے اندر بھی سخت سزا ہے اور آخرت والے دن بھی سخت سزائیں ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب یہ کہ اس سے بڑا بدبخت کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی جان امان میں تھی، وہ صحت مند تھا، تندرست تھا، آزاد تھا، قید نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے، اس کے اوپر کوئی جبر بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے روزہ نہ رکھا. اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا.